مطالعہ قرآن حکیم بلکہ متفقہ مطالعہ قرآن حکیم، اس پہ ہم 2 ویڈیوز آلریڈی کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں پر اس کی حقیقت آشکارا ہو چکی ہے۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے دنیا بھر کے 8 بڑے دارالفتاؤں کے فتوے آپ حضرات کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ رکھے تھے کہ اس مطالعہ قرآن حکیم کا پڑھنا یا اپنے بچوں کو پڑھانا درست نہیں ہے، اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں، اور اس کی وجوہات دارالفتاؤں کے فتووں کے اندر کیا کیا وجوہات لکھی ہوئی ہیں، ریزنز کیا ہیں، کیوں نہیں پڑھانا چاہیے، وہ ساری چیزیں رکھی تھیں۔ پھر کچھ تقریضات جو اس مطالعہ قرآن حکیم کے شروع میں علماء سے لکھوائی گئی ہیں، بڑے بڑے نام، ان کی طرف سے جو اعلان برات ہوئے تھے، منظور مینگل صاحب، اورنگزیب فاروقی صاحب، دارالعلوم کراچی کا جو فتویٰ تھا تقی عثمانی صاحب کی تقریر اس میں شامل تھی، حنیف جندری صاحب کو بتایا ہم نے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب کا آپ کو بتایا تھا کہ ان کا لیٹر پیڈ غلط طریقے سے استعمال کیا گیا اور جو تقریر اس میں موجود ہے وہ انہوں نے خود نہیں لکھی۔ تنظیم اسلامی کے جو ملتان کے ذمہ دار ہیں وہ بھی خاقوانی صاحب ہیں اور ناصر الدین خاقوانی صاحب کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے ان کے خادم سے مبینہ طور پہ ساز باز کرتے ہوئے ان کے لیٹر پیڈ پہ تقریر لکھوائی اور لکھوا کر جو ہے نا وہ اس میں شامل کروائی، اور اب ہمارے پاس ثبوت بھی آ چکا ہے۔ یہ وہ خط ہے جو پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب نے لکھا ہے شجاع الدین شیخ صاحب کو، جو دو پروگرام ڈائریکٹر ہیں علم فاؤنڈیشن کراچی کے، اور اس کے اندر پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب نے واضح الفاظ کے اندر 2+2=4 کی طرح یہ لکھا ہے کہ میری تقریر بغیر اجازت کے شائع کی گئی جو دھوکہ ہے، اس باطل گروہ کو ترجمہ میں شامل کرنا ویسے ہی ناجائز ہے جیسے قادیانیوں کو شامل کرنا۔ یہی بات ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر آپ سے کہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیر صاحب نے فوری طور پہ اس لیٹر میں یہ کہا ہے دی علم فاؤنڈیشن اور شجاع الدین شیخ صاحب کو کہ میری تقریر کو فوراً حذف کیا جائے، میرا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بار بار ہماری ویڈیوز کے نیچے کامنٹ کر رہے ہیں کہ جناب علماء نے تقریزیں لکھی ہیں، علماء اس پہ راضی ہیں، علماء نے یوں کیا، علماء نے وہ کیا ہے، تو یہ لاسٹ ویڈیو بھی اور یہ ویڈیو بھی صرف ان حضرات کے لیے ہے کہ جن علماء کے تقریزیں آپ نے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، ان علماء کے اداروں کے فتاوی جات یہاں پر موجود ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ لوگ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں موجود ہے، اور بہت سارے سینکڑوں لوگوں کو ہماری ٹیم نے بھیجے بھی، ڈیفینیٹلی بہت ساروں کو نہیں بھی ملا ہوگا، ظاہری بات ہے، مصروفیت ہے، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب کا یہ لیٹر ہے جو میں پورا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ علماء کے پیچھے ہیں یا پھر آپ علم فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا نہ کروں گا، میں جو بات کروں گا ان فتاوی جات کو پڑھ کے سناؤں گا، ان کی روشنی میں کروں گا، اور آج بھی جو بات کر رہا ہوں وہ یہ پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب کا جو لکھا گیا لیٹر ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہی لیٹر میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب لکھتے ہیں کہ علم فاؤنڈیشن کی جانب سے ترجمہ قرآن بنام مطالعہ قرآن حکیم میں میرے نام سے شائع کی گئی تقریر میری اجازت کے بغیر شائع کی گئی ہے، جو کہ علمی و اخلاقی اصولوں کے منافی اور ایک دھوکہ ہے۔ یہی بات ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی۔ آگے پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب لکھتے ہیں مطالعہ قرآن حکیم میں اس گروہ کو بھی مسلمانوں کی صف میں شامل کیا گیا ہے جن کے عقائد میں تحریف قرآن، تکفیر صحابہ اکرام اور عقیدہ امامت شامل ہے، جو دراصل عقیدہ ختم نبوت کی نفی ہے۔ یہی باتیں ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بہت تفصیل کے ساتھ اور دوسری ویڈیو میں مختصراً بتائی تھیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں پھر ناصر الدین خاقوانی صاحب ایسے عقیدے والوں کو مطالعہ قرآن حکیم میں شامل کرنا درست نہیں جیسے قادیانیوں کا شامل کرنا درست نہیں۔ میں واضح طور پر علم فاؤنڈیشن کو حکم کرتا ہوں کہ اس تقریر کو فوراً حذف کیا جائے اور آئندہ اس نوعیت کی کسی غیر مجاز نسبت یا اقدام سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ اچھا، یہاں تک تقریر وہ ہے جو پرنٹ کی گئی ہے کمپیوٹر پہ، اس کے بعد پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب نے دستخط کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اگر میں نے دستخط کیے بھی ہوں، کہا جائے نا بھی دستخط کیے ہوئے تھے ناصر الدین خاقوانی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے دستخط کیے بھی ہوں تو بھی برات کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ میرا ان عقائد سے تعلق نہیں جو ان کتابوں میں موجود ہیں۔ کون سی کتابیں؟ جو ان کے اندر حوالہ جات کے طور پر شامل کی گئی ہیں یا پھر جن کی تقاریض اہل تشیع کے ان کی اس میں شامل کی گئی ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ کون سے عقائد؟ تحریف قرآن، تکفیر صحابہ، عقیدہ امامت، جو کہ در حقیقت عقیدہ ختم نبوت کی نفی ہے۔ امیر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ناصر الدین خاقوانی، نیچے انہوں نے دستخط کیے گئے ہیں محمد ناصر الدین عفیان، 13/8/2025، 13 اگست 2025 کا یہ لیٹر ہے جو آج کل میں منظر عام پہ آیا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت
جو علم فاؤنڈیشن اس کی انتظامیہ اور اس کے اندر ہمارے علماء شامل ہیں ماشاءاللہ سے، ہمارے اداروں کے فارغ التحصیل ہیں، لیکن چند ٹکے جو ان کو تنخواہ کے نام پر دیے جاتے ہیں اس کی انہوں نے حق ادا کرتے ہوئے، نمک جو کھایا ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے وہ عوام کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کر رہے ہیں کہ علماء ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک ایک کر کے علماء الحمدللہ اس سے اعلان برات کرتے جا رہے ہیں۔ منظور مینگل صاحب کا کلپ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سنایا تھا، واضح الفاظ میں انہوں نے کہا تھا، فاروقی صاحب نے واضح الفاظ کے اندر کہا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہا تھا یہ دھوکہ دہی ہے اور بالکل غلط چیز ہے۔ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، ساؤتھ علماء جو مجلس ہے اس کا فتویٰ، معاذ بن جبل کا فتویٰ، اشرف المدارس جس کی محتمم کی تقریر اس میں شامل کی گئی ہے مولانا پیر مظہر شاہ صاحب، ان کے ادارے کا 30 صفحات کا فتویٰ اس میں موجود ہے، تفصیلی فتویٰ کہ جناب یہ درست نہیں ہے۔ اور دارالہدا کا فتویٰ، دارالعلوم زکریہ کا فتویٰ، اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو علم فاؤنڈیشن پہ اعتماد ہے، شجاع الدین شیخ صاحب پہ اعتماد ہے، اور ان لوگوں پہ اعتماد ہے جن کی تقاریر اس میں شامل کی گئی ہیں، جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، تکفیر صحابہ کے قائل ہیں، جو عقیدہ امامت کے قائل ہیں۔ اگر آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، ان پہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ ہم تو اپنے ان علماء کے ساتھ ہیں جو اعلان برات کر رہے ہیں اور حکم کر رہے ہیں دھوکہ دہی ہے، یہ فراڈ ہے، اور اس تقریر کو فوراً حذف کیا جائے، بغیر اجازت کے شامل کی ہے۔ اس باطل گروہ کو ترجمہ میں شامل کرنا ویسا ہی ہے جیسے قادیانیوں کو شامل کرنا، جس طرح وہ ناجائز ہے اس طرح یہ ناجائز ہے۔ تو بات واضح سی ہے، آپ کو آپ کے لوگ مبارک، ہمیں ہمارے لوگ مبارک۔ صحیح غلط آپ ان کے پیچھے چلیں، ہم اپنے علماء کے پیچھے چلیں گے۔ پہلے بھی کہا، اب بھی کہا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، علماء کی بات ہے، امانت سمجھ کے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اگر سمجھنا چاہیں تو یہ بات بہت واضح طریقے سے آپ حضرات کے سامنے 3 ویڈیوز میں آ چکی ہے۔ اگر نہ سمجھنا چاہیں تو لوگ دن کو سورج کے سامنے بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، چٹا جھوٹ بول دیندے نے، وہ تسی وہ بھی بول سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو، ہماری کردار کشی کر سکتے ہیں، ہمارے خلاف تحریریں لکھوا سکتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دھمکیاں دلوا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، یہ تقریر آ گئی ہے جی۔ اب مزید آپ کو کیا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔